جو ہے شیخ اسجد رضا تاج والے، جو ہے شیخ اسجد۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، حق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، عورتیں کہیں قائم رہوں گی، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی۔ نماز روزے، ہر فرض، ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی۔ ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، سب کہیں گانے بجانے تماشوں سے، بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی۔ الہی، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی، مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں کسی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا، بس چند باتیں۔ ایسا تجھے خالق نے طرح بنایا، یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، مہر خاور پہ جمائے نہیں جمتی نظریں، مہر خاور پہ جمائے
نہیں جمتی نظریں وہ اگر جلوہ کرے، کون تماشائی ہو وہ اگر جلوہ کرے، کون تماشائی ہو در جانا پہ فدائی کو اجل آئی ہو، زندگی آ کے جنازے پہ تماشائی ہو، تیری صورت جو تصور میں اتر آئی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، چاندنی رات میں پھر میں کا وہ ایک دور چلے، پھر چاندنی رات میں یہ دور چل چکا اب پھر چلے، چاندنی رات میں پھر میں کا وہ ایک دور چلے، بزم افلاک کو بھی حسرت میں آئی ہو، بزم افلاک کو بھی حسرت میں آئی ہو، ان کے دیوانے کھلی بات کہاں کرتے ہیں، بات سمجھے وہی جو صاحب دانائی ہو، مہر خاور پہ جمائے نہیں جمتی نظریں، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ اب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پر یہ درود کب سے بھیج رہا ہے نہیں معلوم، لیکن کب تک بھیجے گا تو یہ بتا رہا ہے فعل مضارع کہ جب ساری دنیا پر موت کی نیند طاری ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا اور پھر ارشاد ہوگا آج کس کی حکومت ہے، پھر خود ہی ارشاد فرمائے گا آج اللہ واحد قہار کی حکومت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی حمد فرمائی وہ تو کبھی ختم ہونے والی نہیں، لیکن مخلوق کی زبان سے جو حمد ہے وہ اس وقت رک جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پر اس وقت بھی درود بھیج رہا ہے۔ اور پھر یہ خطاب ایمان والوں سے ہے کہ اے ایمان والو،
تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو سرکار کی بارگاہ میں، تم بھی خوب درود بھیجو، سلام بھیجو۔ اب مہر خاور پہ جمائے نہیں جمتی نظریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ظہور وہ بے غایت و بے انتہا ہے۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عارف الناس ہیں، ان سے فرمایا سرکار نے کہ اے ابو بکر، جیسا میں ہوں میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کسی نے نہیں جانا۔ سرکار ایسے ظاہر کہ پتا پتا ذرہ ذرہ وحوش طیور سب حضور کو جانتے اور پہچانتے ہیں، سب اپنے اپنے مرتبے کے لائق سے جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ مرتبے کے لحاظ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مرتبے کے لحاظ سے سب جانتے ہیں، اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے، لیکن جو حقیقت ہے ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ حقیقت، ان کی حقیقت وہ ہے کہ جو ان کا نوازنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سعد لغیور وانا غیر منہ واللہ غیر منی، کہ سعد غیرت والا ہے اور میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے، سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ تو وہ غیرت والا رب کب چاہے گا کہ جیسی حقیقت ان کی ہے اور جو ادا ان کی ہے اس پر کوئی اور واقف ہو۔ اسی کو امام بوصیری فرماتے ہیں کیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلوا عنہ بالعلوم، کہ لوگ آپ کی حقیقت کو کیسے جانے؟ قوم جو ہے وہ دیدار پر، خواب میں ہی دیدار پر راضی ہیں۔ اور اس حقیقت کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی اس حقیقت کے اعتبار سے وہ بھی اسی کے مصداق ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ لیکن لوگ اپنے اپنے احوال اور اس کے الگ الگ احوال میں دیکھتے ہیں، الگ الگ حالت میں دیکھتے ہیں، تو یہ احوال جو ہیں یہ ان کے ایمان کے مطابق ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ غیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کے 70,000 پردے ڈالے گئے، اگر ایک پردہ ہٹا دیا جائے تو آفتاب جل کر خاک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ جمال مصطفیٰ کا کوئی دیدار کر سکتا ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتاً جو دیدار رب کا کیا تھا وہ دیدار، وہ رویت لامکاں میں ہوئی تھی، اور دنیا جو ہے وہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر اور صحابہ کرام حاضر ہیں۔ ابو جہل نے آیا اور اس نے ایک بری بات کہی، سرکار نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے آپ جیسا جمال والا حسین و جمیل نہیں دیکھا، آپ آفتاب ہیں، نہ شرقی نہ غربی۔ سرکار نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ صحابہ نے عرض کی کہ آپ نے دو متضاد قولوں کی تصدیق کر دی، دو متضاد قولوں کی تصدیق فرما دی آپ نے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا اجالا کیا ہوا آئینہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق سب سے بہتر ہے، انہوں نے وہ دیکھا، اور ابو جہل جو ہے وہ کفر میں آلودہ ہے، ظلمت میں، اس نے وہ دیکھا، اس نے اپنا چہرہ دیکھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کون جانتا اور پہچان سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حضور قائد ملت۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ مہر خاور پہ جمائے نہیں جمتی نظریں، سورج جب نکلتا ہے تو لوگوں کی نگاہ اس پر ٹھہرتی ہے، جمتی ہے، اور جب وہ ٹھیک دوپہر میں آتا ہے تو اس پر کوئی آنکھ جمتی نہیں،
خیرہ ہو کر واپس آ جاتی ہے. وہ آفتاب جو ان کے گلی کا ایک ذرہ ہے، اس کی یہ حالت ہے. وہ آفتاب حقیقت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے آئینہ کاملہ بنایا، ان کی حقیقت کو کون جان و پہچان سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بہت خوب. اس کو فرماتے ہیں حجت الاسلام، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو. مہر خاور پہ جمائے نہیں جمتی نظریں، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. ہم کو اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت انجمن محبان اولیاء. سبحان اللہ، بہت خوب. دشت طیبہ میں چلوں، چل کے گروں، گر کے چلوں، ناتوانی میری صدرش کے توانائی ہو. ناتوانی میری صدرش کے توانائی ہو. گل ہو جب آختر خستہ کا چراغ ہستی، اس کی آنکھوں میں تیرا جلوے زیبائی ہو. در جانا پہ فدائی کو اجل آئی ہو. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لا کو سلام. شہر یارے ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لا کو سلام. میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لا کو سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آ رضا. مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام. جانا شین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا. اے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے
دائمان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جانشین آپ کے شاہ اسجد رضا جانشین آپ کے شاہ اسجد رضا قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا رسول اللہ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کلی عطا فرمائے، عبد المالک بیمار ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہو جائیں، اور جن کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے، اور نیک خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائے، جائز تمنائیں پوری فرمائے، اور جن کی جو پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دور فرمائے، اور ہم سب کو اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ عبد المالک رضوی جی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اس محفل کا جنہوں نے اہتمام کیا تھا اللہ محبان اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش و کاوش کو قبول فرمائے، حاضریوں کو قبول فرمائے، اور دارین کی نعمتوں سے